السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نماز کا تھوڑا سا ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اس کو سمجھ کے پڑھنا کہ اس کے اندر کون کون سی اختیاری چیزیں ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس میں تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ پہلے یہ فقہ کے جو امام تھے انہوں نے ایک کمپلیٹ سیٹ بنا کے دے دیا تھا کہ اگر کوئی بچہ یا کچھ اس طرح سے جب نماز سٹارٹ کرتا ہے تو سب سے جو آسان دعائیں ہیں، سب سے آسان جو کلمات ہیں جو رکوع میں سجود میں جو پڑھنے ہوتے ہیں یا جو دعائیں ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے دے دیے تھے، لیکن بس یہ ہو جاتا ہے اکثر اوقات کہ ہم جب اس کو غور سے نہیں پڑھتے یا دیکھتے تو ہم اسی کو ساری زندگی لے کے چلتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں اور دیکھیں کہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم خود بھی دعائیں کر سکتے ہیں اور اپنی زبان کے اندر دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے رکوع میں دیکھا تھا، تو آج ہم اس سے پہلے ہم نے قیام میں دیکھا تھا کہ قیام کی صورت میں کس طرح سے ہوتا ہے، اور آج ہم رکوع میں اور قعدہ میں جب ہم ہوتے ہیں تو پھر اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ریوائز پہلے سے کر لیں کہ اس میں تھا کیا کہ جو کمپلسری ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ کون سے اذکار ہیں، یعنی وہ کون سے ذکر ہیں، وہ کون سے ہیں۔ تو اس میں نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، قیام کی حالت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت، اور پھر اس کے بعد قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت بعد میں اس کے ساتھ ملائی جائے۔ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، سجدوں میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، قعدے سے قیام تک اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، اور نماز ختم کرنے کے لیے جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو یہ وہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہے نماز کا جو کہ ہمیں دے دیا گیا اور جو فکس ہے، جس میں ہم کوئی چیز چینج نہیں کر سکتے۔ اور یعنی کہ شریعت میں جو نماز کے لیے شریعت میں جو مقرر کردہ اذکار ہیں وہ یہی ہیں، ان کی زبان بھی عربی ہے اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے نماز پڑھنے والا جس زبان میں چاہے تسبیح و تمہید، دعا، مناجات کی کوئی نوعیت کا کوئی ذکر اپنی نماز میں کر سکتا ہے۔ تو اس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ بھئی ان کی طرف سے جو بھی روایات میں نقل ہوئے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو اس میں ہم نے قیام کو دیکھ لیا تھا، تو آج ہم آگے جاتے ہیں رکوع میں۔ تو رکوع کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت سے منع فرمایا ہے، اور وہ چیز سمجھ بھی آتی ہے، ہم آگے پڑھ لیں کہ لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس کی بجائے قرآن کی تلاوت کرنے کی بجائے اپنے پروردگار کی عظمت کو بیان کریں، یعنی اس میں حمد بیان کرنی ہوتی ہے یا دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے انسان جب بندہ رکوع کرتا ہے نا، تو اگر دیکھا جائے تو اگر ہم صحیح طریقے سے اس کا تصور ذہن میں لائیں تو جب ہم خدا کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی عظمت کے بارے میں، پوری کائنات کا جو پروردگار ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا معبود ہے، جب ہم اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جب ہمارا دل اس کے سامنے جھک جاتا ہے باطن، تو اس کا ظاہری جو اظہار ہے، تو ہمارے جسم کی طرف سے جو اظہار ہوتا ہے وہ جھک کے ہوتا ہے، اور وہ جھکتے جب ہمیں وہ رکوع میں جاتے ہیں تو جب رکوع میں جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر عظمت بیان کرنا بنتا بھی ہے، یہ عقلی دلائل ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں دیکھیں تو انہوں نے پھر یہ کہا بھی ہوا ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو اپنے پروردگار کی عظمت بیان کریں۔ تو نارملی پھر ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، مطلب کیا ہے؟ پاک ہے میرا پروردگار بڑی عظمت والا، اور اس کی تکرار کرتے تھے، یعنی کہ اس کو کافی دفعہ کہتے تھے، تو اس میں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 10 دفعہ، 50 دفعہ بھی کریں تو آپ عظمت بیان کر رہے ہو، جب تک آپ کا دل چاہتا ہے خدا کے سامنے جھکا رہنے کو، اس کی حمد بیان کرنے کو، اس کی عظمت بیان کرنے کو، تو پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اب آپ اس کی عظمت کا اقرار کر رہے ہو اور آپ کا دل بھی اس کو سوچ کے نرم ہو رہا ہے۔ اور لیکن یہ ایک دو حمد ہے یا جو ایک ذکر ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جو مندرجہ ذیل اذکار ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کرتے تھے، تو یہ بھی نظر مار لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں گے آگے کہ صحابہ کرام نے کچھ اور بھی الفاظ کہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند کیا تھا۔ تو رکوع میں گئے ہوئے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھا ہے، اس کے علاوہ کیا کیا پڑھا گیا؟ اس میں یہ تھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہر عیب اور برائی سے پاک
रूह अल अमीन और फरिश्तों का परवरदिगार। ये भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, जिक्र है। उसके बाद क्या है, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, तू पाक है और सतूदा सिफात भी। ए अल्लाह, तू मुझे बख्श दे। ये भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात में से है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ते थे। उसके बाद वाली उसका मैं तर्जुमा पढ़ लेता हूँ। ए अल्लाह, मैंने तेरे ही लिए रकू किया और तुझ ही पर ईमान लाया और अपने आप को तेरे ही हवाले किया और तुझ ही पर भरोसा किया। तू मेरा परवरदिगार है। मेरे कान और मेरी आंखें और मेरा खून और मेरा गोश्त और मेरी हड्डियां और मेरे पट्टे सब अल्लाह परवरदिगार आलम के हजूर में अज्ज गुजार है। रात की नमाज जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे तो आपने रुकू की हालत में ये वाले अल्फाज भी कहे हुए हैं कि पाक है वो ज़ात जो कहरो तसर्रुफ और बड़ाई और अजमत की मालिक है। इसके बाद जब रुकू के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद कभी रब्बना लकल हम्द, यानी परवरदिगार हम तेरे ही लिए है, और कभी रब्बना वलकल हम्द, परवरदिगार और हमद तेरे ही लिए है कहते। और कभी इसके शुरू में लफ्ज अल्लाहुम्मा भी लगा देते, यानी कि उसका इजाफा कर देते। उसका मतलब है ए अल्लाह। रब्बना वलकल हम्द के बाद जो पढ़ते थे वो दर्ज झेल अल्फाज का इजाफा भी बाज रिवायात में नकल हुआ है। और वो क्या अल्फाज थे? इतनी के उस ज़मीन और आसमान भर जाएं और उसके बाद तू चाहे वो भी भर जाए, परवरदिगार सना तेरे लिए है और बुजुर्गी भी तेरे ही लिए है। बंदों की इस बात के लिए तू ही हक है और हम सब तेरे ही बंदे हैं। ए अल्लाह, तू जो अता फरमाए उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिस चीज को तू रोक दे उसे कोई देने वाला नहीं है, और तेरी गिरफ्त से बचने के लिए किसी की अजमत और बुजुर्गी उसे कोई फायदा नहीं देती। तो ये वो अज़कार हैं जो कि कौमा की हालत में पढ़े गए हैं। रुकू की हालत में भी हमने देख लिया, और उसमें एक मज़े की चीज़ ये थी कि मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं तो ये समी अल्लाह लिमन हमिदा पढ़ता था। तो हम एक दफ़ा जब वहाँ गए थे, खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे, तो मैंने नोट किया था कि कई दफ़ा उन्होंने, जो इमाम काबा हैं, जब नमाज पढ़ा रहे थे तो उस नमाज पढ़ाते हुए उसके बाद जो ये कलमात कहे गए तो उसमें समी अल्लाह लिमन हमिदा भी कहा, रब्बना लकल हम्द भी कहा और रब्बना वलकल हम्द भी कहा। तो मैं थोड़ा सा वो हो गया कि ये कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो मैंने एक दफ़ा चेंज किया, अगली दफ़ा सुना तो वो दूसरा अज़कार कर रहे थे। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने जिक्र भी किया घर वालों से, तो हमें समझ नहीं आई थी। तो वो अब मैंने जाके ये थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया तो ये चीज़ क्लियर हुई है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दोनों ही कहे गए थे। और ये अच्छी बात है कि हम भी कभी दोनों ही कर लें, कभी अल्लाहुम्मा का लफ्ज़ भी ऐड कर लें, कभी ये नीचे वाली दुआ बेशक उर्दू में भी पढ़ लें, अरबी याद कर सकते हैं वो भी कर लें। तो नमाज में बहुत वुसअत है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई है। तो ये वो अज़कार देख लिए। उसके बाद ये आखिर में हम ये देख लेते हैं कि ये इजाफा जो है इसे कम व बेश अल्फाज में भी नकल किया गया है, यानी ऊपर जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हुआ है। इसी तरह ये बात भी रिवायत हुई है कि नमाज की आखिरी रकात के कोमे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बाज लोगों के लिए 1 माह से कुछ कम या ज्यादा अरसे तक नाम लेकर दुआ और बाज के लिए बद्दुआ भी की है। इसकी सूरत ये बयान की गई है कि हाथ उठाए हुए आप बुलंद आवाज से दुआ कर रहे थे और लोग आपके पीछे आमीन कह रहे थे। तो वो एक वाकया है जिसके अंदर कुछ बस्ती के लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि हम, वो रिवायत में ही है, उसका रेफरेंस भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो देखना चाहे वो देख भी सकता है। उसमें ये था कि बस्ती के लोग आए, उन्होंने कहा कि हम इस्लाम सीखना चाहते हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा को वहाँ भेजा उनकी तरबियत करने के लिए। तो उन लोगों ने उन सहाबा को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी थी। तो उस मौके पे फिर उनके लिए हाथ उठा के नमाज के अंदर बद्दुआ
بھی کی گئی تھی، اور بعض موقعوں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کی تھی، اور پیچھے صحابہ کرام نے آمین بھی کہا تھا، اور یہ نماز کے دوران ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو اس کے جواب میں اللہم ربنا لک الحمد کہو، اس لیے کہ جس کی یہ بات فرشتوں کی بات سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے میں سے بھی کسی نے اس طرح کے الفاظ کہے، کسی شخص نے اس کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یعنی کہ بہت زیادہ حمد، پاکیزہ اور بڑی بابرکت کے الفاظ کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ ان الفاظ کو لکھنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی کہ صحابہ کرام نے خود یہ الفاظ چوز کیے اور پڑھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں کوئی اچھے الفاظ آ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہم لے سکتے ہیں، یا کوئی ایسے اچھی حمد کے الفاظ ہمارے دل سے نکل رہے ہوں تو ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو جلسہ ہے، جلسے میں جب وہ اس کے درمیان بیٹھتے ہیں تو جلسوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، چانچہ بیان کیا گیا کہ آپ اس موقع پر رب اغفر لی، پروردگار تو مجھے بخش دے کی تکرار فرماتے تھے۔ تو یہ کچھ دعا اور اذکار تھے جو ہم نے اب دیکھ لی ہیں جلسہ کی حالت میں، قومے کی حالت میں اور قوما کی حالت میں، اور رکوع میں، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے بھی نقل ہے، اور جہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھی ہوئی ہیں کہ اس میں رکوع کی حالت میں عظمت بیان کی جا سکتی ہے، قومے کی حالت میں دعائیں کی جا سکتی ہیں، سجدے کی حالت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمارے سامنے آ گئی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں بھی وسعت پیدا کرے، ہمارے دلوں سے بھی اچھے الفاظ اور اچھے کلمات نکلوائے۔ اس کی جو بھی میں نے احادیث اور ریفرنسز ہیں وہ یہاں نقل کر دی ہیں، ہمیں جو کچھ مزید گہرائی میں جا کے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس میں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نمازیں بھی بہتر ہوں، اور ان کے ذریعے ہمیں بھی دین میں استقامت کے ساتھ عمل کرنے، اچھے اعمال اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کرنے، اور اس پہ استقامت کے ساتھ آخری دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔